سمجھانے کا ول بھی آتا ہے، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، اور یہی فرق ہے شیعہ اور سنی میں۔ اگر کوئی مجھے سمجھے نا کہ شیعہ اور سنی میں فرق کیا ہے، دو لفظوں میں مجھے سمجھا دو تو میں اس کو یہی سمجھاؤں گا۔ توجہ ہے ماشاءاللہ؟ کہ جو صدیق عمر عثمان کو نہ مانے اسے شیعہ کہا جاتا ہے، اور جو اہل بیت اور صحابہ دونوں کو مانے اسے اہل سنت کہا جاتا ہے۔ ہم سب کو ماننے والے، یا اس الفاظ کو اس طرح سمجھ لو، یہودی مذہب میں عیسیٰ ابن مریم کی گستاخی موجود ہے۔ یہودی عیسیٰ ابن مریم کی گستاخی کر کے یہودی رہ سکتا ہے، عیسائی موسیٰ اور عزیر علیہ السلام کی گستاخی کر کے عیسائی رہ سکتا ہے۔ کوئی مسلمان کسی ایک نبی کی توہین کر کے مسلمان رہ سکتا نہیں۔ شیعہ مذہب صدیق عمر عثمان کو نہ مان کے شیعہ رہ سکتا ہے، ہم علی کو اہل بیت کو نہ مانے تو ہم اہل سنت رہ سکتے نہیں ہے۔ ہمارا یہ وصف ہے کہ ہمارے مذہب میں تبرہ نہیں ہے، تولہ محبت ہے، پیار ہے۔ آئیے سنیے، صدیق نے کلمہ اس وقت پڑھا، اور آسان لفظوں میں سمجھاؤں، علی نے ساری زندگی شیر خدا ہے، محبوب خدا ہے۔ علی جو ہے جنت میں اعلیٰ ترین درجے پر ہیں، دنیا آخرت میں مصطفیٰ کے بھائی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر ہے، حسنین کے بابا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں علی کی حق ہے۔ جو نہ مانے وہ مومن مسلمان نہیں ہے۔ لیکن اگلی بات سن لو، علی پاک ساری زندگی پیغمبر کے گھر سے کھاتے رہے، صدیق ساری زندگی محمد اور آل محمد کو کھلاتے رہے۔ قاری صاحب بیان فرما رہے تھے، ایک واقعہ اشارہ کر رہے تھے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا آئی تھی تو رسول اللہ نے مال نہیں دیا، غلام نہیں دیا، کیا دیا تھا؟ کچھ ہی بولو، تسبیح، وظیفہ دیا تھا۔ فاطمہ الزہرا آگے کھڑی ہوئی کس کے دربار میں؟ دربار رسالت۔ اور رسول اللہ نے مال نہیں دیا، کیا دیا؟ تو پیغمبر سمجھا گئے تھے جب بھی میری بیٹی دربار میں آئے مال نہیں دینا۔ رسول اللہ کی سنت پہ صدیق نے عمل کیا ہے نا۔ جب دربار رسالت میں آئی کہ رسول اللہ نے مال نہیں دیا، وظیفہ دیا۔ جب دربار صدیق میں آئی تو انہوں نے حدیث رسول پڑھی، اگر پیغمبر نے مال دیے بغیر فاطمہ الزہرا کو واپس بھیجا ہے تو محمد مصطفیٰ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، تو سیدنا صدیق پہ اعتراض کیوں ہے؟ صدیق نے بھی تو حدیث پڑھی ہے جو سیدہ نے سنی ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سن کے حدیث رسول واپس پلٹی ہے۔ جھوٹ بولتے ہو؟ ایک مولوی میں سن رہا تھا، اس کا قریب کہتا ہے 4 گھنٹے بھی فاطمہ کھڑی رہی، اس طرح یہ گھڑی دیکھ رہا تھا، پورے 4 گھنٹے کھڑا رکھا سیدہ فاطمہ الزہرا کو۔ کہاں لکھا ہے 4 گھنٹے؟ 4 گھنٹے تم پیش کر دو روایت، ہم تمہاری بات کو قبول کر لیں گے۔ لے آؤ وہ روایت جس میں 4 گھنٹے کا ذکر موجود ہے۔ کسے کرتے ہو؟ آج تو دنیا، ہم کہتے تھے کہ وہ صحابہ کو نہیں مانتے تو دنیا نہیں مانتی تھی، آج تو ہر بندہ نے سن لیا ہے کہ صدیق کو بھرے عام پورے محفل مجلس میں کافر کہا گیا، نعوذ باللہ۔ ہر بندہ پکار اٹھا ہے کہ آج ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ سن لے اصحاب رسول کے مقام کو، شان کو، عزت کو، عظمت کو۔ ان کی تو خواہش تھی کافروں کی، پرانے کافروں کی، کہ پیغمبر سے صدیق ٹوٹ جائے۔ جب پہلے دن کوشش کی، صدیق نہیں ٹوٹا، ایمان لائے۔ پھر معراج کی رات، میرے توڑے محبوب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گیا. اگلے ہی دن تشریف کفار صاحب کے پاس سارے کفار حاضر ہوئے. رسول رحمت رات سے معراج سے ہو کے آئے تھے. پورا واقعہ آپ نے سنایا. کافروں نے سنا. کافر سیدھا سن کے کس کے گھر گئے تھے؟ غلط کہتے ہیں بعض دفعہ خطابت میں ہم کہہ جاتے ہیں جا رہے تھے تو آگے سے اللہ کا امر کے صدیق مل گئے. نہیں، کافروں نے سوچ کے گئے ہیں. علی کے پاس نہیں گئے، عثمان کے پاس نہیں گئے، عمر کے پاس نہیں گئے اور کسی کے پاس نہیں گئے. کافروں کی پرانی اور پہلی خواہش یہی تھی کہ صدیق کسی طریقے محمد سے ٹوٹ جائے. گئے رسول اللہ کی بات ساری سن کے معراج کا واقعہ لے کے کہ آج اتنی بڑی عجوبہ بات سن کے صدیق ٹوٹ جائے گا. دروازہ کٹکھٹا. صدیق دروازے پہ آئے. کون؟ ابو جہل ہے. کہتا ہے میں ایک حدیث لے آیا، حدیث سنانا چاہتا ہوں، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. کافر پوچھ رہا ہے مسئلہ. یہ ابو جہل ہے جس کو حدیث عقل کے مطابق نظر نہیں آتی. کہتا ہے یہ عقل کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارا عقل نہیں مانتا. قاری صاحب تو فرما رہے تھے نا کہ ہیر کو، رانجے کو، سسی کو، پنو کو مان لیتے ہو، حدیث تمہاری عقل کو نہیں مان لگتی. ٹھیک فرما رہے تھے. اللہ ان کی علم و عمر میں عزت میں برکت فرمائے. لیکن میں تھوڑی سی بات آگے بڑھا. جو بندہ کہنا میں حدیث کو نہیں مانتا اس لیے کہ یہ بخاری میں لکھا ہے، اور کیا پتا ہے کہ یہ بخاری میں جو لکھا ہے یہ حدیث ہی ہے. اسے پوچھو تیرا باپ کون ہے؟ سسی پنو تو تب کہیں گے جدو موٹا دی گل کرے. اور تیرا ابا کون ہے؟ وہ کہتے میرا ابا فلاں ہے. تو اگر تن کے میں پتا ہے، توجہ ہے، پتہ نہیں کہ میں پتا تیرا وہ ابا ہے. ہم نہیں مانتے کہ وہ تیرا باپ ہے. تو اپنے باپ کی پوری طرح یقین دوا کہ تیرا ابا ہے ہی. آدھا میرا ابا ہے ہی. اسانو کی پتا ہے تیرا ابا جانے میرے ابو تے امی دا نکاح ہویا. اسان کی پتا ہے پھر بھی تیرا ابا ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے یہ نہ ہو. تجھے کس نے بتلایا ہے؟ کہتا ہے مجھے ماں نے بتلایا کہ یہ میرا ابا ہے. تیری ماں گل کرے تو ٹھیک ہے، ماں بخاری کہے تو ٹھیک نہیں. ماں تیری کہے میں تیرا پیو ہے تو ماں دی گل ایڈی سچی ہے. امام بخاری جس کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، جس کی ثقافت پر امت کا اتفاق ہے، وہ لکھے کہ یہ حدیث میں نے سنی ہے فلاں سے اور انہوں نے فلاں سے، وہ سند لے کے حدیث رسول ہم تک پہنچائے. وہ سچے نہیں ہے، تیری ماں زیادہ سچی ہے. ماں دے کہنے دے پیو مان لے. محدثین کے کہنے پہ رسول اللہ کی حدیث نہیں مانتا. مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی اللہ ان کی قبر پہ رحمت ہے. کہنے لگے کہ لاکھی نہ نو بندہ پڑھ کے آیا تھے وہ کبھی بعد اس کوئی شہر کوئی جماعت نے رابطہ کی تھا. روپڑی رحمت اللہ علیہ چلے گئے مناظرہ ادھر گفتگو شروع ہو گئی. روپڑی صاحب فرمان لگے میرا نام میرا پیدا دادے دا نام ہے جڑا میرا مقابلے مناظر جوان کھلوتا ہے اپنے ابے دا نام دسے دے اپنے جناب دادے دا نام دس انہیں نام دسیا. فرمائے تیرا ابا ہے ہی جڑا تو دسیا. روپڑی صاحب سے فرمان لگے اے تیرا ابا نہیں. ہاں میرا ابا کیوں نہیں؟ انہیں کہا کوئی دلیل. انہیں کہا با ایک بندہ بھی جو اٹھیا اس دی حواریاں جو کہنے لگا میں بزرگ ہے میں دے ابے تے امی دے نکاح وچ موجود ہو. جدو نکاح ثابت ہو گیا فرمایا سفید گل بن گئی تو نکاح وچ موجود ہے؟ جی موجود ہو. نکاح کیویں ہویا؟ ہو سکے جویں ہوندا ہو سکے کیویں ہویا؟ جنے جاب قبول ہویا تے خطبہ ہویا. فرمایا وہ تے قرآن وچ کوئی نہیں، وہ تے حدیث ہے تے حدیث ہی منتا نہیں. حدیث منتا ہے مانتا نہیں. جاب قبول تو ہے حدیث میں، خطبہ تو ہے نکاح کا حدیث میں، اور حدیث کو یہ مانتا نہیں. جب حدیث نہیں تو اس کا نکاح ابے کا نہیں، جب ابے کا نکاح نہیں تو یہ نہیں. حدیث کے بغیر کوئی کیسے چل سکتا ہے؟ اللہ کی قسم حدیث کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں رکھ سکتا. لے آؤ 30 پارے قرآن کے یہ میرے سامنے پڑے. جب میت کو 4 بندے اٹھا کے قبرستان کی طرف لے جاتے ہو اللہ کی قسم قرآن میں موجود نہیں ہے. یہ تمہاری میت کو بھی جھولے اور عزت سے اٹھایا ہے تو محمد کی حدیث نے اٹھایا ہے. حدیث کے بغیر کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جن کی حدیث کہتے ہیں.
کہتے ہیں جی حدیث ہی چاہتا ہے جڑا ہے نا گرمی سردی، نبی پاک نے فرمایا جہنم باہر سا کٹے گرمی پہ جائے پچھا نو کھچے تے سردی پہ جائے. حدیث بخاری جڑی حدیث ہے میں حدیث بخاری جو ہے یہ ہوں کوئی گل منن والی میں کیوں نہیں منن والی جڑے میری سمجھ وچ نہیں آتی میرے عقل وچ نہیں آتی میں لاہور ہسپتال اگر بندے کی عقل خراب ہوئے تو ہسپتال لاہور ہی داخل ہو جائے. آندا میرے عقل وچ نہیں ہوتی میں اللہ دے بندے کیوں جڑے سورج نال تعلق ہے گرمی سردی دا تے میں کہ سردی سورج نہیں ہوتا جڑے ہوتا ہے تو میں کہو پھر کتنے ٹر جاتا پھر سردی کیوں پہنتی مریض مری جاؤ اتنے سورج ہوتا ہے نا گرمیاں چیز کی ہوتی اتنے ٹھنڈ ہوتی اتنے نیڑے بھی ہونا سورج پہاڑی علاقہ اونچائی تے بلندی تے اتنے تو گرمی بہت ہی ہونی چاہیے سکے سر گرمی کیوں تھوڑی سورج تو اتنے نیڑے ماننا پائے گا کہ سورج کے ساتھ تعلق نہیں محمد مصطفیٰ کا فرمان سچا ہے جو رسول اللہ نے فرمایا وہ آج خوشاب بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس ضلع نور پور تھال کے علاقے میں بہت سارے ہیں قید آباد کے علاقے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حدیث کو کہتے ہیں نہیں مانتے ہم قبر کے عذاب کو نہیں مانتے اس لیے کہ قبر ہے چکے میں عذاب بندہ ہے یہ ساڑھے کو سرکو دے بھی بندہ ریڈی لاندہ ہے وہ جڑا ان کو فروٹ لین جاوے نا وہ سنا تھا قبر عذاب کو نہیں بندہ فروٹ لے رہا اکیلے وہ آندہ قبر عذاب کو نہیں ایک باری میں جان کوئی کٹور گیا دیکھو میں کہ سنے بندے میرا کھڑی جیڑا اتنے جانا ہوا تھا اور میں چلو ایک دن نال کے جانے کے دو ساتھی میرے نال ایسے چلے گئے میں فروٹ ڈالنے لگے آندھا جی ماشاءاللہ مولوی صاحب پڑھ چھڑنے لکھ دیو ایک مسئلہ پوچھنے میں بتا سو جانے قبر جذاب ہوندہ ہے کہ بھائی یہ تو سچی گال ہے لوگ میں کہ جی ہوندہ ہے آندھا کوئی نہیں ہوندہ میں کہ ہوندہ ہے آندھا کوئی نہیں ہوندہ میں کہ انہوں تو سن کیلے شیلے دے فیلا تو آ جائیں اتھے میرے کول تے تینوں سمجھا دیں گے مسئلہ آدھا پھر تجھے مولوی لگتا ہے میں چلو سمجھا دی وہ پتہ تھا دیتا وہ دوسرے دن انہوں تے حق دا ایسا ہوندہ سے وہ تو دوسرے دن دوپہر پہنچ گیا جی میں آ گیا جی میں کہ عذاب قبر ہوندہ ہے جی میں کہ جی ہوندہ ہے آدھا کوئی نہیں ہوندہ میں کہ ہوندہ ہے کوئی نہیں ہوندہ میں کہ دعا کرنے اللہ تین دے وے آدھا میں نو کیوں دے وے میں کہ جب ہوندہ نہیں تو ڈرتا کیوں ہے جی اینج تے نہ قبر ہو سکتا کہ ہو ہی نہ جائے ایمان کی حالت یہ ہے کیفیت یہ ہے آنا جی جس کا قبر ویکھو نا جی میں کہاں سو جیڑ بندے دی قبر نہیں بنتی انہوں کے میں عذاب اللہ کی قسم یہ سارے مسئلے سمجھنے تو صدیق تجھے سمجھائے معراج کا واقعہ اسی لیے ہے کہ صدیق کو زمانہ سمجھے حدیث کو ایسے مانو جیسے صدیق نے مانا صدیق مومن نہیں ہے تم مومن ہو منہ دیکھو مومن ہو گھوڑے کے نیچے سے گزر رہا ہے کہتا ہے صدیق مومن نہیں جب گھوڑے سے تھلو لگے اس کا جب اوپر اٹھتا ہے تو اس کا عقل یہی کہتا ہے صدیق مومن نہیں جو پورا 10 دن چھڑیاں مارتا ہے اس کا ذہن دماغ یہ یہاں ہی پہنچ جاتا ہے نولی ما تولا ونسلہ جہنم وساعت مسیرہ وہ کیا جانے کہ صدیق کون ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد ایک بندہ دوڑے آیا نا آگیا نا اماں جی میرا غلام مدنہ جھگڑا ہویا میں تو انہوں سے کہا میں ام المومن امی عائشہ اس نے کہا میں مومنوں میں نہیں مانتا امی عائشہ کو ماں میں نے لڑ پہ ہوتا میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ میں نہیں مانتا میں تو اندر سڑا ہے فلاں بندہ تو ماں نہیں مانتا امی عائشہ نے فرمایا وہ ٹھیک آندہ وہ میرے کو ٹھیک آندہ فرمایا او اماں جی کیوں میرا لڑے ہے جھگڑے ہے میں تو ام المومنین کیا انہیں کہا میں نہیں مانتا فرمایا ہاں وہ ٹھیک کہتا ہے میں مومنوں کی ماں ہوں کافروں کی نہیں ہوں وہ ٹھیک کہتا ہے اللہ نے مجھے مومنوں کی ماں بنایا نا مجھے کافروں کی ماں نہیں بنایا وہ کافر ہوگا تو کہتا ہوگا کہ عائشہ کو میں ماں نہیں مانتا قرآن تو کہتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم نبی کی بیویاں مومنوں کی مومن آپ کو پتا تھا کہ گروہ آئے گا جو مومن کہلوائے گا امی عائشہ کو ماں نہیں مانے گا اللہ نے فرما دیا مومن ہے ہی وہ جو عائشہ کو ماں سمجھے صدیق کو سمجھنا ہے حدیث کو جاننا ہے تو صدیق سے پوچھو کہتا ہے جی قبر عذاب ہوندہ میں کہ جی ہوندہ جانے ویکھو نا کہیں بندے جائے ہوندہ جانے قبر پڑھتی کوئی نہیں انہوں نے پھر کیویں عذاب ہوندہ ہے انہوں نے فکر پئی ہے جنہیں دی قبر کوئی نہیں پڑھتی انہوں نے پھر کیویں عذاب ہوندہ ہے میں کہ جب بندہ وضو کرے تو پہلے ہاتھ ہونے چاہیے دن جانے جی بالکل ہاتھ ہونے چاہیے دن میں کہ پھر جانے پھر کھلی کرنی چاہیے دی میں کہ جیدے ہاتھ نہ ہونا وہ کی کرے
ایک بندے دے ہاتھ کوئی نہیں، پہلے ہاتھ دھوڑے نہ جڑ جیت مگر جے ہاتھ نہ اور وہ کی کرے، پتہ نہیں پھر وہ کی کرے، یعنی وہ پھر کلی کرے گا نا، ہاتھ تو دے ہیں کوئی نہیں۔ میں کہ اللہ کے بندے، قرآن کہتے ہاتھ دھوو، وضو کرو تے ہاتھ دھوو، کہ وہ دے ہاتھ ہی کوئی نہیں، قرآن اس کا مسئلہ بیان ہی نہیں کرتا۔ چونکہ اکثر اغلب کی ہاتھ ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہاتھ دھوو، جڑا نہیں ہوں گے ہاتھ اس کا الگ مسئلہ تلاش کریں گے۔ اکثر اغلب کی قبر بنتی ہے، جس کی قبر نہیں ہوگی اس کے بارے میں شریعت کا مسئلہ پوچھیں گے۔ اور حدیث بخاری ہے، جس کی قبر نہیں بنتی اللہ اس کے ذروں کو اکٹھا کر کے کھڑا کر دیتا ہے، بخاری میں حدیث ہے، اس کا حل موجود ہے۔ یعنی جی پھر ویکھو نا، میں دسو نا، جن ہے اس پاسے جے قبر ہوئے تسی آدھو مومن دی قبر کھول جاندی دور تک، میں کہ جی یعنی جی اینج کھولے تے قبر تو ڈیگ نہیں جا یہ گل تے تیری بھی ہے نا، تو جی دوروں کافر دی بے بد عمل دی قبر اینج دوروں جا کے اینج آ کے رلے تے پسلیاں رلن تے قبر اینج نہیں ہو جانی چاہیے، اینج ہو جانی چاہیے، بالکل تیری گل ٹھیک تیری بھی ہے۔ اندھے ویکھو میں کہاں یہ دسو یہ نوی گل کھیڑی، پھر ویکھو نا جی قبر جو عذاب ہوئے، میں کہ جیت یعنی دو قبر نال نال، ایک ثواب ہوندہ پہ دوجی جو عذاب پہ ہوندہ، ایک جنت بنی پہ دوجی جہنم بنی پہ، یہ وہ اینج نو کھل لے تھے اگو عذاب ہے نال نال دے قبر، میں کہ پو ماں دا مہینہ ہوئے، سردی دی شدت ہوئے، یعنی جیت میں کہ پھر اندر 5 بندے کمرے سوتے ہو، کنڈی لگی ہوئے، یعنی جی ایک نو خواب آیا بیت اللہ دی زیارت پہ کردہ طواف پہ کردہ، دوجہ نے خواب آیا وہ دے پیچھے سپ لگے اور تیجے نو خواب آیا وہ باغ دی سیر پہ کردا، انج ہو سکتا ہے جانے ہو سکتا ہے، میں کہ تو پیچھے سپ لگے لوگے دوڑے جا رہا ہے جانے جی، میں کہ کتے دوڑے کو تو کنڈی لگی جانے اللہ قادر ہے، میں کہ قبر تو دے اتھے بھی اللہ قادر ہے، یہ ایک کمرے وچ 5 بندے الگ الگ مجید تے چرپائی تے سنتے اور وکھرے وکھرے عذاب دیون تے قادر ہے، تے سب الگ الگ تکلیف دیون تے الگ الگ مناظر دکھانے پر قادر ہے، ایک کو باغ دکھائے، دوسرے کو آگ دکھائے، ایک کو سانپ دکھائے، دوسرے کو بیت اللہ دکھائے، یہ کرنے پر قادر ہے، تو پھر قبر کے اندر ثواب دینے پر بھی قادر ہے، تو عذاب دینے پر بھی قادر ہے، ہوگا۔ صدیق سے اس لیے تو کافر گئے تھے، میں کہ منکرین حدیث آج پیدا ہوئے ہیں، یہ پرانا بزرگ تمہارا پرانا ابو جہل حدیث سن کے پریشان ہوا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ چلا گیا، یہ سربراہ تھا منکرین حدیث کا۔ یہ پہلا منکر حدیث ہے کہ حدیث وہ ہوتی ہے جو عقل کے مطابق پھیٹتا ہے، یہ نظریہ کس کے تھا؟ ابو جہل کا۔ حدیث کو پہلے قرآن پر پیش کرو، اگر قرآن سے فٹ آئے تو مانو، یہ نظریہ جو تھا، توجہ کیجئے، یہ نظریہ صحابہ کا نہیں ہے، محدثین کرام کا نہیں ہے، اہل سنہ کا نہیں ہے، یہ قرآن حدیث کو ٹکراتے تھے، جو ہمارے ہاں بھی فتنے، اب وہ معتزلہ کے وہ خارجیوں کے فتنے ہمارے اندر وہ داخل ہو گئے، صدیق کے پاس سارے کفار پہنچے، اے ابو بکر، پرانی خیش کافر ہوگی کہ صدیق آج محمد سے ٹوٹ جائے، آخری باتیں کی طرف آتا ہو، جدو گئے نا، کہنے لگے ابو بکر اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے راتوں رات میں آسمان پر گیا، 3500 سال کا سفر ہے، راتوں رات میں نے کیا، واپس آیا، انبیاء سے ملاقات ہوئی، بیت المقدس میں آیا، شام میں گیا، سارا کچھ ہوا، واپس آ گیا، یہ بات ماننے والی ہے صدیق تیرے فہم و فراست پہ قربان جائیں، تیرے علم کی گہرائی پر قربان جائیں، یہ نہیں کہا یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کہا، فرمایا اتنا بتا دو یہ بات کہی کس نے ہے، یہ فہم ہے صدیق کا، گہرائی ہے صدیق۔ رسول اللہ فرمایا برو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق کو کہو جماعت کروائے، صدیق سے بڑا عالم مصطفیٰ کی امت میں کوئی نہیں۔ غلط روایات مشہور کرتے ہو، ہمارے ہاں تو روایت ایک مشہور ہے نا، موضوع ہے، من گھڑت ہے، وضع کی ہوئی ہے، کچھ طرق اس کے انتہائی کمزور ہے، کچھ طرق ویسے ہی موضوع ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا میں مدینے میں شہر ہوں علم کا اور علی اس کا دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، بعض روایات اس کی طرف جو ہے انتہائی ضعیف ہے، قابل حجت ہے،
لیکن جہاں یہ لکھی ہوئی ہے نا موضوعات کے اندر، ملا علی قاری نے یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں اگر ضعیف بھی لکھنی ہے موضوع بھی لکھنی ہے تو پوری تو لکھو، پوری ایسے نہیں ہے جیسے مشہور کی گئی ہے، موضوع بھی ہے من گھڑت بھی ہے، چلو پوری تو ہو۔ پوری کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وہ ابو بکر اساسھا، اس شہر کی ابو بکر بنیاد ہے، وہ عمر جدارھا، عمر اس کی دیواریں، وہ عثمان سقفھا، عثمان اس کا چھت ہے، وہ علی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے۔ تم کہتے ہو میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یہ پہلا دروازہ ہے جو بغیر دیواروں کے کھڑا ہے، نہ بنیاد ہے نہ دیوار ہے نہ چھت ہے، دروازہ فضا میں کھڑا ہے۔ شان تو اگر بیان ہی کرنی ہے تو کم از کم قرآن و سنت کے تابع رہ کے بیان کیجیے، جو جھوٹی روایت بیان کرنی ہے وہ بھی پوری تو بیان کیجیے۔ اللہ کی قسم ہمارا مسلک کا یہی وصف ہے، خوبی ہے، نہ ہمیں جھوٹی روایات کے سہارے کی ضرورت ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، مصطفیٰ کی صحیح حدیث کافی ہے۔ اور اس بات میں کیا کرنا کہ ساڑھا ماشاءاللہ قرآن اور صحیح حدیث سے گزارا این چل رہے ہیں، سن آج تک کسی کو جان کی لوڑ ہی نہیں، بڑا سونا گزارا چل رہا ہے۔ آج تک ہمارا کوئی عامی آدمی بھی غیر اہل حدیث کے دروازے پہ نہیں گیا۔ یہ کام ہے، یہ مسئلہ ہے، سانو پیش آ گیا کہ اسی صرف قرآن حدیث مندے تھے اور کتاب اسی لال پیلی چٹی چٹی کالی اسی مندے کو نا کہ ساڑھا مسئلہ پھنس گیا، سن اپنی کتاب جو کاٹ کے دیو۔ آج تک کوئی اہل حدیث کسی دروازے پر نہیں گیا۔ لوگ ہمارے دروازوں پہ آتے ہیں، کبھی دن میں کبھی رات میں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کو اور فلاں بزرگوں کو فلاں فقہ کو مانتے تھے، لیکن ہمارے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ اس کا حل کوئی۔ میرے کو بھی دوپہر ویلے دو بندے آئے بیٹھو رہے جی میرا نام دسن جی انہوں نے ملنا، میں کہا آجو جی میں ہی ہوں۔ میں انہوں نے اندر بٹھایا، گرمی دی موسم میں پانی شانی پایا، بہت شدل پلائی، میں کہا دسو جی دس دیا، میں کہا دسو جانی جی دس دیا، انجھے بیٹھے اسی مسئلہ پوچھنا ہے، میں کہا پوچھو جانی جی پوچھ لیا۔ آدھا گھنٹہ ایسے گالے جی گزر گیا جی پوچھنے سال ہے لگی گرمی تھوڑی جی شید، میں کہا مسئلہ اس آگے جی مولوی صاحب مسئلہ دے پوچھنا ہے لیکن کی پوچھنا ہے جی، شرم آندھی پی، میں کہا ہویا کی ہے میرا دوست جی انہیں غصے میں چھا کے انہیں لالے چھا کے، یہ لڑائی نہ دکھارے چوئی انہیں غصے میں طلاق دیتی ہے، غصے میں طلاق ہو جاندی ہے، میں کہا پیار دے وڑا لی ہے غصے جی دے انہیں ہو گئی، میں کہا ہو گئی اللہ کے اندھا پھر میں کہا انہیں کیا جڑے دن طلاقہ دیتی ہیں کٹھیاں، میں کہا ایک ہو گئی جڑے اسی میں فلانے مسئلہ نہ ساڑا تعلق ہے سلالی لوگ ایک پینڈ ساڑا، میں کہا پھر میں کہا تسی اپنے مسئلہ کالے علماء کو جاؤ نہ تو پوچھا ہو جانے، وہ کہیں ہیں پوچھا ہے، میں کی پوچھا ہو جانے، جو پوچھا ہے وہ دسنا لیں گے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے بغیر تمہارا گزارا، ہمارے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوتا۔ تم نے تیسری چیز کو مان کے بھی قرآن و سنت سے آگے بڑھ کے بھی تمہیں سکون نہیں آیا، عزت بچی ہے تو پھر بھی اہل حدیث کے دروازے پہ بچی ہے۔ ہم اگر ہمیں آرے مسئلہ کو کسی نے سمجھنا ہو سوچنا ہو نا تو ایک بات اگر تم سمجھ لو اور سوچ لو، اللہ کی قسم تمہیں کسی مسئلہ کے دروازے پہ کبھی نہ جاؤ۔ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب تک بچی سے نہ پوچھا جائے راضی نہ ہو بچی نکاح پر تو نکاح ہوتا، اور ہمارا ہی ساتھ عقیدہ ہے جب تک باپ راضی نہ ہو نکاح نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں گھروں سے بھاگنے والی بچیوں کے نکاح نہیں ہے، زنا ہے، بدکاری ہے۔ اگر سارے مولوی سارے عدالتی قوانین یہ بتلاتے ہیں کہ جو گھر سے بچی آ جائے گی اس کو تھانہ دارالامان کوئی چیز پناہ نہیں دے گی، اس کا نکاح نہیں ہوگا، اس کو واپس کیا جائے گا، تو کوئی بچی گھر سے نہ بھاگتی۔ بچی کو پتہ ہے کہ میں بھاگ جاؤں گا تو مجھے مولوی پناہ دیں گے، مجھے وکیل پناہ دیں گے، مجھے عدالت پناہ دے گی، مجھے تھانہ پناہ دے گا، میں گھر سے بھاگ بھی جاؤں تو مجھے پناہ مل جائے گی۔ یہ کون سے مسلک ہیں جنہیں بھاگنے پر مجبور کیا؟ اللہ کی قسم تمہاری پگڑیوں کی عزت کی لاج رکھی ہے تو مسلک اہل حدیث نے رکھی۔ ہم نے قانون دیا ہے، ہم نے حدیث دی ہے، لا نکاح الا بولی، کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتی۔ دیکھئے یہ سارے صدیق کے دروازے پر ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ کس نے فرمایا؟
ابو جہل کہنے لگا یہ تمہارا نبی کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے انداز پر قربان جائے. فرمایا ہے ابو جہل سن لو یہ حدیث عقل سے ٹکرا رہی ہے نہ سن لو. اگر کوئی بندہ کہے جھوٹ ہے, اگر میرا نبی فرمائے تو سچ. کافر منہ بنا کے پیچھے پلٹ آئے. کافروں یہ کافر پیچھے پلٹ آئے کہ صدیق محمد سے نہیں ٹوٹتا. پھر کافروں نے تیسرا حربہ کیا, صدیقہ کائنات پر الزام لگایا شاید بیٹی کے دکھ میں صدیق محمد کو چھوڑ دیا. ہمیں عائشہ پر الزام لگایا. 50 دن منافقین بکتے رہے صدیقہ کائنات کے خلاف. یا اللہ تو نے وہی نہیں کی. فرما بکنے والے بک لے, پھر ہم عائشہ کی برات کا اعلان کریں. جس نے جو کہنا تھا کہہ لیا. صدیق کو سمجھنا ہے نا. تو سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے, اتنے دنوں سے وہ محبت کے انداز نہیں رہے, میں اپنے باپ کے گھر چلی جاؤں. اس حجرے اس نکر پہ گھر رسول اللہ کا, اس نکر پہ گھر صدیق کا. فرمایا میں ادھر سے بھی پوچھے بغیر گھر سے نہیں نکلی. یہ ہے میری ماں عائشہ صدیقہ. رسول اللہ نے اجازت دی, گھر دروازے پہ باپ کے دروازے پہ پہنچی. باپ نے کیا کہا, بیٹا عائشہ پوچھ کے آئی ہو, اگر اپنی مرضی سے آئی ہو واپس پلٹ جاؤ, ہمارے سارے رشتے محبت محمد پہ قربان. صدیق کو توڑتے اور رسول اللہ سے صدیق نہیں ٹوٹا. اس الزام پر بھی صدیق ساتھ رہے. اور پھر صدیق مصلی رسول جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت کیفیت میں تھے تو وہ اختصار کے ساتھ ان حدیثوں پہ غور کیجئے. رسول اللہ نے کیا فرمایا, مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. ایک قبیلہ لڑا ہوا تھا, رسول اللہ راضی کروانے گئے, صلح کروانے گئے. فرمایا اے بلال ہو سکتا ہے میں عصر پہ نہ آ سکوں, اگر میں نہ آؤں تو میرے مصلی پہ صدیق کو کہنا جماعت کرا دے. دوسری حدیث ابو داؤد. فرمایا بلال آج میں جماعت نہیں کروا سکوں گا, بیمار ہوں. صحابہ میں سے کسی کو کہہ دو جماعت کرا دے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تشریف نہ لے آئے. سیدنا عمر جماعت کروانے لگے رسول اللہ کے مصلی پر. ہم تقابل کرتے نہیں, اس لیے کہ آل رسول اہل بیت ہمارا ایمان ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی شان مقام حاصل ہے. لیکن یہ ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کے مصلی پہ جب بھی نماز پڑھائی صدیق نے پڑھائی. رسول اللہ کے مصلی پہ جب بھی نماز پڑھانے کا موقع ملا صدیق نے ہوئے تو پھر عمر نے کرائی. رسول اللہ کے مصلی پہ جب جماعت کروانے کا کبھی موقع ملا تو عبد الرحمن ابن عوف کو ملا. رسول اللہ کے مصلی پہ جماعت کرانے کا موقع ملا تو عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی کو ملا. اللہ کا امر سمجھ لیجیے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ 23 سال ایک مرتبہ بھی پیغمبر کی زندگی پہ مصلی رسول پہ جماعت کا شرف حاصل نہیں ہوا. اور صحابہ موجود ہے, شیر خدا موجود ہے. میں سوال کرتا ہوں رسول اللہ نے کیوں مصلی پہ نہیں لائے؟ اسی لیے نہیں لائے کہ امت کو پتا چلے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کون ہے, صدیق ہے. فرمایا جماعت کرواؤ. سیدنا عمر جماعت کروانے لگے. نبی علیہ السلام نے آواز سنی, اپنے حجرہ پاک سے اٹھے, جاگے, جلدی نال دروازے پہ آئے, دروازہ کھولیا. فرمایا ابو بکر کہاں ہے, ابو بکر کہاں ہے, ابو بکر کہاں ہے؟ لا لا لا, نہیں نہیں نہیں, اللہ یاب اللہ والمؤمنون, اللہ انکار کرتا ہے. رب کہتا ہے ابو بکر کے علاوہ تمہارے مصلی پہ کوئی نہ آئے. ایک بندے کو سمجھانے کے لیے نا اگلے دن میں نے ایک بات کہی ہے, آپ کو سنا دیتا. میں نے کہا اللہ کے بندے رسول اللہ کے بعد خلیفہ کس کو ہونا چاہیے تھا؟ کہتا ہے سیدنا علی کو. میں نے کہا کہ قرآن میں حدیث میں دلیل کو لائیے. کہتے دلیل نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ رسول اللہ کا تو پیارا تو تھا. میں نے کہا بالکل پیارے تھے, یعنی وہ خلیفہ بلا فصل ہونا چاہیے تھے. میں نے کہا دیکھو
حجی کائنات بنی نہیں تھی، اللہ نے سب کچھ لکھوا دیا تھا، جو کچھ کائنات میں ہونا تھا وہ اللہ نے لکھوا دیا۔ اللہ نے جس کو لکھوایا کلیم اللہ وہ کلیم اللہ بنا، جس کو لکھوایا خلیل اللہ وہ خلیل اللہ بنا، اللہ نے جس کو لکھوایا ذبیح اللہ وہ ذبیح اللہ بنا، جس کو اللہ نے روح اللہ لکھوایا وہ روح اللہ بنا، جس کو خاتم النبیین لکھوایا وہی بنا۔ جو مقام جو شان رب نے کسی کو دی اور آسمانوں پہ لکھ دی، عرش پہ لکھ دی، کتاب میں کتب کتاب، ان اللہ کتب کتابا وعنده فوق العرش، اللہ کے پاس آسمانوں پر ایک کتاب ہے جس میں جو کچھ ہے لکھا گیا ہے، جو کچھ قیامت تک ہوگا ہو چکا ہے، ہونے والا ہے، وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے جو لکھوایا زمین پہ وہی ہوا، بس صرف ایک مسئلہ بن گیا، اللہ نے خلیفہ بلا فضل علی کو لکھوایا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، صدیق بن گیا، اینی تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا پھر مان لو کہ جو رب نے لکھوایا تھا وہی زمین پہ ہوا، صدیق کو لکھوایا۔ اگر اللہ سیدنا علی کو آسمانوں پہ خلیفہ بلا فضل لکھواتے تو کیا سمجھتے ہو زمین پہ کون بنتا؟ علی۔ علی کیوں نہیں بنے؟ اس لیے کہ رب نے آسمان پہ کس کو لکھوایا تھا؟ یا اللہ والمؤمن، اللہ انکار کرے گا، صدیق ہی آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کہا ہے، ابو بکر نماز کے بعد پہنچے، عمر نے جماعت کروا دی، رسول اللہ کے پاس آئے، فرمایا اے عمر، جی یا رسول اللہ، فرمایا تو تم نے جماعت کروائی؟ جی یا رسول اللہ۔ ابو بکر کہا یا رسول اللہ یہ آ گئے، فرمایا ابو بکر آ گئے ہو؟ جی ہاں۔ جماعت ہو گئی ہے؟ جی ہاں۔ کس نے کروائی ہے؟ عمر نے۔ فرمایا جاؤ دوبارہ جماعت کرواؤ تاکہ امت کو پتہ چلے کہ محمد کے بعد نمبر کس کا ہے؟ صدیق کا۔ جاؤ امی عائشہ صدیقہ پر جو الزام لگا کافروں نے توڑنا چاہا، رب نے نہیں ٹوٹنے دیا، رب نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، صدیق کو راضی کیا، خوش کیا کہ یہ بہتان ہے، یا اللہ بہتان ہے، جنہوں نے لگایا ان کے لیے کوئی حکم؟ فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتا ہے ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ جو صدیقہ کائنات کو برا کہے، صدیق کے گھرانے کو برا کہے، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، بولو آخرت میں بھی لعنوا فی الدنیا، لعنوا فی الدنیا، پڑھنا پڑے گا اردو والوں، اور تھوڑی جان چھوٹنے لگی، لعنوا فی الدنیا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اسی آیت کی روشنی میں کیا کرنا کہ محبت صحابہ اللہ دی رحمت دی دلیل ہے، اور بغض صحابہ اللہ دی طرفوں لعنت دی دلیل ہے۔ لا تسبوا اصحابی اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اس لیے میں کہا کرتا ہوں بغض صحابہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس بندے پر جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، حدیث رسول ہے جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اس پر اللہ کی، سارے فرشتوں کی، سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ سارے لوگوں میں تم ہو یا نہیں؟ اور سارے لوگ جائے ہو یا نہیں؟ ذرا مل کے کہو کہ بغض صحابہ، اینی تے نہیں نہ روچی کہو بغض صحابہ، بغض صحابہ، لعنت اللہ۔ اچھا ذرا مل کے کہو، آواز آئے، بغض صحابہ، لعنت اللہ۔ اسی اور بھی کچھ کر نہیں سکتے، قانون ہمیں تو جماعت نے یہ پڑھایا سمجھایا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، شر و فساد زمین پر نہیں پھیلاتے۔ جب قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہم اس مجرم تک اپنے ہاتھ سے کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے، قانون کے آئین کی ہم پابند ہیں، لیکن زبان سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بغض صحابہ، سارے ذرا مل کے کہیے بغض صحابہ، ذرا کھڑے ہو کے کہیے بغض صحابہ۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، مقام صحابہ، بغض صحابہ، سید ستار شاہ صاحب نقوی، نعرہ تکبیر۔ نعرہ نہ جانے جنہیں تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ، بغض صحابہ، نالے ٹرتے آؤ، اگے چل دے آؤ، نالے کہن دے آؤ بغض صحابہ، سارے مل کے کہو بغض صحابہ،
محبت صحابہ رحمت اللہ بغض صحابہ حق چک کے کہو بغض صحابہ بغض صحابہ بغض صحابہ بغض صحابہ ہماری آواز کے ساتھ یہ آواز ملائیے ہماری جماعت کا یہ اعلان پروگرام سنیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حرمت صحابہ کا قانون بنا دیا جائے جب تک یہ قانون نہیں بناتا یہ نعرے لگاتے رہیں گے قانون جب تک نہیں بنتا گلی چوکوں چوراہوں میں احتجاج کرتے رہیں گے ریلیاں نکالتے رہیں گے اس سے پہلے کہ ہم اسلام آباد کی طرف پورا اہل سنہ رخ کریں ہمارے سینے چھلنی ہے جب تک صدیق کو برا کہا گیا اس کے بعد ہمارا اپنے آپ جینا ہمارا جی نہیں چاہتا ہمارا جینے کے لیے ہمارا دنیا کی عیش ہم نہیں چاہتے ہماری خیر چاہت نعرہ بیانیہ آج کے کنفرنس کا ایک ہی بیانیہ ہے کہ بغض صحابہ بغض صحابہ ہم جو اس سے پہلے کہ ہم جناب ساری دنیا کو لے کے اسلام آباد کا رخ کرے اس سے پہلے صحابہ کی حرمت کا قانون بنا دیجئے ذرا آپ میری آواز کے ساتھ آواز ملائیے کہ حرمت صحابہ کا قانون بنائیے اونچی بولیے حرمت صحابہ کا قانون حرمت صحابہ کا قانون حرمت صدیق کا قانون حرمت عمر کا قانون حرمت عثمان کا قانون حرمت علی کا قانون حرمت اہل بیت کا قانون حرمت صحابہ کرام کا قانون عظمت اصحاب رسول کا قانون ان گستاخوں کو عبرتناک سزا دیجئے جو آصف ملعون لندن میں بیٹھے صدیق کو گالیاں دے کے اس کو انٹرپول کے ذریعے واپس بلا کے قرار واقعی سزا دی جائے اور آئندہ کے لیے اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے حرمت صحابہ کا قانون حرمت صحابہ کا قانون حرمت صحابہ کا قانون ذرا مل کے ہاتھوں کو کھڑا کر کے بغض صحابہ بغض صحابہ بغض صحابہ بغض صحابہ بغض صحابہ بغض صحابہ انہوں فی الدنیا والآخرہ اللہ اس عقیدے منہج پر ہمیں قائم رکھے کہ ہم ساری پاک ہستیوں کے ساتھ تولا محبت رکھیں اور جو ان سے بغض رکھے اس پر تبرہ یہی کہیں کہ بغض صحابہ اسی عقیدے میں اللہ زندہ رکھے اسی پر موت دے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جن عوام نے پروگرام کرایا محنت کی تعاون کیا پیسہ خرچ کیا اللہ ان کے مال رزق اولاد میں برکتیں عطا فرما اللہ ان کی دل کی نیک چاہتے تمناؤں کو پورا فرما اللہ اس مسجد کے جتنے بھی مؤسسین فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما جو زندہ ہے اللہ انہیں دین کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرما اللہ سارے علماء کرام کا بیان کرنا قبول فرما یہ پوری قیادت سیادت علماء کرام کا تشریف لانا قبول فرما دیر تک سرپرستی کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ جو تیرے بندے اس وقت تک قرآن سنتے سناتے رہے اللہ قدم قدم پہ رحمت نازل فرما اللہ بھی اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اللہ میں صحابہ کرام اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرما اللہ گستاخوں کو اپنے انجام تک پہنچا دے اگر ہدایت کے لائق نہیں ہے تو ہماری زندگیوں بھی ان پر اپنی دھتکار لعنت برسا دے اللہ اگر ہدایت کے لائق ہے تو ہدایت عطا فرما اگر ہدایت تیرے علم کے مطابق اللہ اگر تیرے علم میں ہدایت کے لائق نہیں ہے تو اللہ ان پر اپنی لعنت برسا کے اللہ عبرتناک سزا دے دے اللہ جنہوں صدیق کو سیدنا امیر معاویہ کو سیدنا ابو سفیان کو دیگر اصحاب رسول کو برا کہا اللہ ان کو عبرتناک دنیا کے اندر اپنی رحمت سے اپنے امر سے کوئی سزا دے دے اللہ ہمارے سامنے ان پر کوئی ایسی دھتکار پھٹکار بادے ان پر مسلط کر دے عذاب تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ گستاخوں کا کیسے انجام ہوتا ہے اللہ تو پیغمبر کے گستاخوں کا دنیا میں ہی انجام دکھاتا رہا صحابہ رسول کے دشمنوں کا انجام دنیا میں دکھاتا رہا بے شمار ایسی حدیث موجود ہیں اللہ ان پر بھی پھٹکار ڈال دے
اللہ تجعل سنہ کے دیمان دل اور بڑھ جائیں کہ صحابہ سے محبت کرنے والے بن جائیں. اللہ قیامت والے دن صحابہ اکرام اہل بیت کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت عطا فرما. اس اجتماع میں جتنے تیرے بندے بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما. کشمیر، افغانستان، عراق، شام، برما جہاں تیرے بندے مظلوم ہیں ان کی مدد فرما. اللہ جہاں تیرے بندے مقہور ہیں ان کی مدد فرما، مجبور ہیں ان کی مدد فرما. اللہ ہمارے ملک میں دین کا سنت کا بول بالا فرما. اللہ اس ملک سے شرک و بدعات کو نیست و نابود کر دے، قرآن و سنت کو غالب فرما دے. اللہ اس ملک کو امن عطا فرما، استقام نصیب فرما. اس جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں اللہ ان کے عزائم کو توڑ دے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.